پیارے دوستو، 26 رمضان المبارک ہفتہ کی رات تاک رات ہے، یعنی کہ آج جو 87ویں رات ہے یہ تاک رات ہے، اور اسی رات کا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا وہ سمجھ لے کہ اس نے لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا ہے، اور جو یہ پڑھنے سے محروم رہ گیا وہ سمجھ لے کہ اس نے لیلۃ القدر کو حاصل نہیں کیا۔ تو یہ کمال کا وظیفہ نبی پاک علیہ السلام کا عطا فرمایا ہوا میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس کے کرنے سے یقیناً آپ کو لیلۃ القدر جو ہے حاصل ہو جائے گی، اور جس کو لیلۃ القدر حاصل ہو گئی وہ جو دعا مانگے گا، جو اپنی زبان سے کلمات نکالے گا، رب العالمین ان کو پورا فرما دے گا۔ لیلۃ القدر کی رات اگر کوئی دولت مانگے گا اسے دولت دی جائے گی، دولت کے بند دروازے کھول دیے جائیں گے، رب العالمین اس کے رزق کو کشادہ فرما دے گا۔ اگر کوئی اولاد مانگے گا اس رات کے اندر، رب العالمین اسے محروم نہیں فرمائے گا بلکہ رب العالمین اس کو اولاد عطا فرما دے گا۔ جو کوئی بھی دنیا کی چیز مانگے گا، آخرت کی چیز مانگے گا، جنت مانگے گا، جو اگر کوئی بلائی مانگے گا، اگر کوئی اپنی بخشش مانگے گا، والدین کی بخشش مانگے گا، تو یقیناً اس کو رب العالمین اس کے دل کی ہر نیک تمنا کو، خواہشات کو رب العالمین پورا فرما دے گا۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل رات ہے۔ تو علماء، محدثین اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمایا ہوا عمل، یہ ہفتے کی آج رات جو ہے، جو آج رات پیر کی رات ہوگی، اتوار کی رات ہوگی، یعنی کہ 87ویں رات کا یہ عمل ہے، 87ویں شب قدر کا یہ عمل ہے۔ جو کوئی بھی یہ عمل کرے گا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شب قدر کو پا لے گا۔ یقیناً جو ساری زندگی آپ کو نہ مل سکا، جو ساری زندگی آپ کوشش کرنے کے باوجود آپ کو حاصل نہ ہو سکا، نبی پاک علیہ السلام کا یہ بتایا ہوا وظیفہ کرنے سے وہ آپ کو سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اپنے ہر ناممکن کام کو ممکن بناؤ، اور یہ عمل پڑھ کر اپنی زندگی میں خوشیاں لاؤ۔ یہ عمل کرنے سے جو کوئی بھی اس عمل کو کرے گا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہے شب قدر کو پا لے گا۔ تو شب قدر جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہت عظمتوں والی رات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے کون سی دعا فرمائی؟ فرمایا عائشہ یہ دعا پڑھا کر، یہ دعا پڑھنے سے جو مانگو گی وہ سب کچھ مل جائے گا۔ وہ دعا بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ دعا کتنی دفعہ اور کب پڑھنی ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ دعا والی ہے عائشہ صدیقہ نے جو عرض کی ہے، یہ ترمذی شریف کی جلد نمبر 5 کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو وہ دعا بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتائیں گے، اور وہ وظیفہ بھی آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ وہ وظیفہ پڑھنے سے اگر زندگی میں خوشیاں آ جائیں، اگر زندگی میں بہاریں آ جائیں، اگر آفتوں والی زندگی، پریشانیوں والی زندگی سے، مصیبتوں والی زندگی سے اگر نجات مل جائے، زندگی کے اندر خوشحالی آ جائے، اگر زندگی کے اندر رب العالمین کا فضل اور رحمتیں شامل حال ہو جائیں، تو پھر زندگی کا کتنا مزہ آئے گا۔ تو یہ ایک رات کا عمل ہے، اور یہ کرنے سے، اور کوئی لمبا چوڑا بھی یہ وظیفہ نہیں ہے، دعا بھی بالکل چھوٹی سی ہے، لیکن اگر آپ یہ کریں گے یقین کامل کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، تو یقیناً رب العالمین آپ کے دل کی نیک تمناؤں کو، نیک آرزوؤں کو، نیک خواہشات کو رب العالمین پورا فرما دے گا۔ اے ایمان والو، اس رات کو غنیمت جانیے، اور یہ جو میں عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اس کو امام حجر عسقلانی نے اپنی کتاب ابن عساکر، تفسیر ابن عساکر کے اندر اس وظیفے کو بیان فرمایا ہے۔ اور جو دعا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ شب قدر کا اگر مجھے علم ہو جائے کہ یہ رات ہے تو یا رسول اللہ پھر میں کیا پڑھوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے جو دعا ارشاد فرمائی کہ اے عائشہ یہ پڑھا کر، اس کو امام ترمذی نے ترمذی شریف کی جلد نمبر 5 کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ جو شخص بھی کرے گا، جو ایمان والا بھی کرے گا،
رب العالمین اس کے دل کی نیک تمنا کو، نیک آرزوؤں کو، نیک خواہشات کو رب العالمین پورا فرما دے گا۔ اے ایمان والو، آج کی رات دولت مانگو، آج کی رات اپنے رزق کے اندر برکت کی دعا مانگو، یہ وظیفہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے والدین کی بخشش کی دعا مانگو، اپنے عزیز و اقارب کے اندر اتفاق و اتحاد کی دعا مانگو، امت مسلمہ کی خیر کی دعا مانگو، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی دعا مانگو، تو یقیناً نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھنے والا، یہ وظیفہ کرنے والا، جو کوئی بھی اس عمل کو یہ پڑھے گا تو رب العالمین اس کی جو دل کی نیک تمنا ہے، نیک آرزو ہے، نیک خواہشات ہے، جو دل کے اندر آرزو اور تمنائیں ہیں رب العالمین ان کو پورا فرما دے گا۔ تو ناظرین، جو دوست ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہیں وہ وظیفے سے محروم رہ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ایک رات کا وظیفے سے اگر آپ محروم رہ گئے تو پھر پورے سال کا پچھتاوا جو ہے وہ نہیں جائے گا، کیونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمایا ہوا عمل ہے، فرمایا ہوا وظیفہ ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمائی ہوئی دعا ہے جو عائشہ صدیقہ نے عرض کی، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ شب قدر کو یہ پڑھا کر، یہ پڑھنے سے رب العالمین تیرے دل کی ہر تمنا کو پورا فرما دے گا۔ تو وہی وظیفہ نبی پاک علیہ السلام کا بتایا ہوا آج میں امت محمدیہ حضور کی دکھیاری امت کے لیے میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کاٹ کر نہیں، سکپ کر کے نہیں، بلکہ مکمل دیکھیے تاکہ وظیفے کا، عمل کا، دعا کا کوئی بھی حصہ رہ نہ جائے، اور اس رات کی غنیمت کو، اس رات کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس رات میں رب العالمین آپ پر اپنا خاص فضل عطا فرما دے۔ تو وظیفہ جو ہے وہ بہت ہی لاجواب اور کمال کا وظیفہ ہے۔ شب قدر جو ہے سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں یہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ جو شخص شب قدر کے اندر اخلاص نیت سے نوافل پڑھے، جو خلاص نیت سے اگر نوافل پڑھتا ہے، یقین کامل کے ساتھ اگر نوافل پڑھے گا تو رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ وظیفے تھے۔ پہلے دعا سے پہلے میں چند آپ کو فضائل بھی بتا دوں کہ اس رات کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کے آخری 10 دن آتے تو نبی پاک علیہ السلام عبادت پر کمر باندھ لیتے، اور ان راتوں میں جاگ کر نبی پاک علیہ السلام اپنے اہل کو جگایا کرتے اور خود بھی جا کر عبادت کرتے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی آخری عشرے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہر رات کے اندر 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ نیز بعض اکابر سے منقول ہے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہیں رہے گا، یعنی کہ شب قدر کی نیت سے 10 آیات قرآن پاک کی پڑھ لے تو وہ ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، عزیز ناظرین، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب ماہ رمضان مبارک تشریف لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے تجور بإذن رب اکبر غریبوں سے باخبر محبوب داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا گویا تمام کی تمام بہلائی سے محروم ہو گیا، اور اس کی بھلائی سے جو محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہو گیا۔ تو اس رات کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے یہ عمل کر لیا، اس دعا کو پڑھ لیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا۔ تو عزیز ناظرین، یہ 27ویں شب ہفتے کا آج دن ہے، اور آج کی رات جو ہے وہ تاک رات ہے، یعنی کہ اتوار کی رات
شب قدر کی رات ہے، آج کی رات جو آنے والی ہے، یہ اس رات کا وظیفہ ہے۔ جو شخص اس رات کے اندر یہ عمل کرے گا وہ مالا مال ہو جائے گا، وہ رزق اتنا اپنے گھر میں دیکھے گا کہ دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ ہمارے پیارے اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم گناہ گاروں کو لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال فرمایا اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق مرحمت فرمائی۔ تو عزیزان گرامی، عزیز ناظرین، آپ نے اس رات سے محروم نہیں رہنا۔ اس رات کے اندر ہم نے رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا جو عمل ہے وہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ ابن عساکر نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، تو جو شخص یہ عمل کرے گا وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، جس نے یہ عمل نہ پڑھا، جس نے یہ دعا نہ پڑھی، وہ سمجھ لے کہ لیلۃ القدر سے وہ محروم ہو گیا۔ لیلۃ القدر یہ بہت ہی عظمتوں والی رات ہے، بہت ہی شانوں والی رات ہے۔ ایک رات کی عبادت یہ 1000 مہینے سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ تو سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہوتی تو اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بیان فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور اسی طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے، یعنی کہ آج کی جو رات ہے یہ 27ویں کی رات ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات یعنی 30 الفاظ ہیں۔ 27واں کلمہ ہیا ہے جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں رات جو ہے، 27ویں شب جو ہے، یہ شب قدر ہے۔ گویا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھنے سے جو آدمی محروم رہ گیا وہ سمجھ لے کہ وہ شب قدر سے محروم رہ گیا، اور جس نے یہ 3 کلمات پڑھ لیے، 3 بار پڑھ لیے، وہ سمجھ لے کہ وہ اس نے شب قدر کو پا لیا۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف کہ اپنے وظیفہ کیسے کرنا ہے، کون سا وظیفہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو یہ پڑھے گا وہ شب قدر کو پا لے گا۔ چلتے ہیں ہم اس کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب فرما لیں، تاکہ ہر آنے والے دن کا وظیفہ، عمل، رزق میں برکت والا، خیر و برکت والا، محبت والا، اور ہر دن کا عمل جو ہے، وظیفہ جو ہے، وہ آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اپنی محبتوں کا اظہار لائک، شیئر اور کمنٹ کے ساتھ کیجئے گا۔ چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ سب سے پہلے ہم وہ دعا جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر اس دعا کو، اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پا لوں، یعنی اگر کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ رات شب قدر ہے، تو یا رسول اللہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے، پھر میں کیا پڑھوں؟ نبی پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جب تجھے علم ہو جائے کہ یہ جو رات ہے، تجھے یقین ہو جائے کہ تو نے اس رات کو پا لیا ہے، تو پھر یہ دعا مانگا کر۔ کون سی دعا ہے؟ آپ نے بھی مانگنی ہے، اس کو یاد بھی کر لیں، اور یہ آج کی رات آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے سے رب العالمین دنیا کی ہر چیز عطا فرما دے گا۔ جو دل کے اندر آئے گا وہ آپ اگر مانگیں گے تو رب العالمین آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ جب تو شب قدر کو پا لے، تجھے علم ہو جائے کہ یہ رات شب قدر کی ہے، تو پھر یہ دعا پڑھا کر، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ عز و جل، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے
اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ جب مالک معاف فرماتا ہے پھر رزق بے بہا عطا فرما دیتا ہے، پھر دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے، پھر رب العالمین دنیا کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے، آفتوں سے مصیبتوں سے رب العالمین اپنے بندے کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیز ناظرین، آپ نے جتنے دن رمضان المبارک کے باقی رہتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ کاش ہم روزانہ یہ دعا کم از کم ایک بار پڑھ لیا کریں۔ کبھی تو شب قدر نصیب ہو ہی جائے گی، 27ویں شب تو یہ دعا بار پڑھنی چاہیے۔ تو جو شخص اس دعا کو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے گا، وہ شب قدر کی فیض سے مالا مال ہو جائے گا، وہ شب قدر کی فضیلت اور شب قدر کی جو رحمتیں ہیں، شب قدر کی جو خاص برکتیں ہیں، وہ اس کو عطا رب العالمین فرما دے گا۔ تو یہ وظیفہ، یہ دعا ہے جو آپ نے مانگنی ہے، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے آج کی رات، اس کو یاد کر لیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آپ نے اس دعا کو شیئر کرنا ہے۔ اس کو نبی پاک علیہ السلام نے، یہ حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر ام عائشہ صدیقہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے، یہ دعا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو بتائی، اپنی پیاری بیوی ام عائشہ صدیقہ کو بتائی، تو ام عائشہ صدیقہ نے نبی پاک علیہ السلام کی امت کو بتائی۔ تو اس دعا کو آپ نے آج کی رات لازمی پڑھنا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو یہ وظیفہ کرے گا، جو میرا امتی یہ عمل کرے گا، صرف 3 مرتبہ پڑھے گا، وہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لے گا۔ اور جو یہ دعا پڑھنے سے محروم رہ گیا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ سمجھ لے کہ لیلۃ القدر سے محروم رہ گیا۔ تو چلتے ہیں ہم اس دعا کی طرف۔ علامہ حجر عسقلانی اپنی کتاب ابن عساکر کے اندر اس حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے، جو چاہتا ہے کہ میں شب قدر کو حاصل کر لوں، وہ شب قدر کی رات کو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، یہ وظیفہ 3 مرتبہ اگر وہ پڑھ لے گا، 3 مرتبہ اگر اس عمل کو وہ کر لے گا، تو گویا اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا، یعنی کہ اس نے شب قدر کو پا لیا۔ جس نے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ان الفاظ کو، اس وظیفے کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا شب قدر کی راتوں میں، تاک راتوں میں، تو وہ سمجھ لے کہ اس نے لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا۔ تو ناظرین، یہ صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، بالکل مختصر سا عمل ہے، نبی پاک نے اپنی امت کو بتایا۔ تو آج کی رات جو ہے 30ویں کی رات ہے، بقایا 2 راتیں جو ہیں وہ تاک راتیں رہ گئی ہیں۔ 2 راتوں کے اندر اگر اس کو ہم 3 مرتبہ پڑھ لیں گے، ہو سکتا ہے کہ رب العالمین ہمیں جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ عطا فرما دے، شب قدر کی رات عطا فرما دے۔ جس کو شب قدر کی رات مل گئی، اس کو دنیا کے خزانے مل گئے، اس کے دل کی ہر تمنا پوری ہو گئی، اس کو دنیا کی ہر چیز مل گئی جسے شب قدر مل گئی۔ تو عزیز ناظرین، یہ بہت ہی پیارا عمل اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمایا ہوا وظیفہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس کو اب پڑھنا کب ہے، کس وقت اس کو پڑھنا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خواہش مند جو ہیں، وہ تو سارا سال ہی ہر رات کے اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، اس دعا کو۔ تو اگر نہ پڑھ سکے تو کم از کم شب قدر میں اس کو ضرور 3 مرتبہ پڑھیں۔ اگر ہو سکے تو ہر 2 فرض نماز جو آتی ہے، یعنی کہ فجر کے بعد دیگر نمازوں کے ساتھ، یعنی مغرب، عشاء، ظہر کی نمازوں کے ساتھ، تو کی نمازوں کی جماعت کا بھی اہتمام، خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر شب قدر میں ان دونوں جماعتوں کو، یعنی کہ مغرب اور عشاء کو
جس کو باجماعت نصیب ہو گئی وہ سمجھ لے کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ بلکہ اسی طرح پانچوں نمازوں کے ساتھ روزانہ فجر کی نماز باجماعت کی اگر اس نے عادت خود میں ڈال لی تو نبی پاک علیہ السلام کے دو فرمان ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تحقیق اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ پا لیا۔ تو یہ معجم الکبیر کی حدیث مبارکہ اس کے اندر موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو آپ نے نمازوں کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور یہ پڑھنا کب ہے؟ یہ عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو آپ نے لیلۃ القدر کی رات آپ نے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح بھی نبی پاک علیہ السلام کا عطا کیا ہوا تحفہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چچا جان حضرت عباس کو حضور نے فرمایا، چچا میں آپ کو ایسی ایک نماز نہ بتاؤں جو اگر ہو سکے کہ تو ہر روز پڑھ، اگر ہر روز نہ ہو سکے تو چچا اس کو ایک ہفتے کے بعد پڑھ، اگر چچا ہفتے بعد بھی نہ پڑھ سکے تو پھر ایک ماہ میں پڑھ، اگر ایک ماہ میں بھی اس کو بھی نہ پڑھ سکے تو چچا اس کو ایک سال کے بعد پڑھ، اگر سال میں بھی اس کو نہ پڑھ سکے تو اس کو زندگی میں ایک بار پڑھ۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ صلاۃ التسبیح ہے۔ یہ پڑھنے سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے جنا ہے، آج ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ کمال کا عمل وظائف جو ہے یہ شب قدر کے حوالے سے میں نے دوستوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ یہ پڑھنے والے کے لیے شرائط ایک ہی ہیں، دو ہی شرائط ہیں کہ والدین اس کا ناراض نہ ہو، 5 گانا نماز جو ہے وہ پڑھتا رہے، حقوق العباد کا خاص خیال رکھتا رہے، اور رمضان المبارک کے جو روزے ہے جان بوجھ کر نہ چھوڑتا ہو، 5 گانا نماز کی پابندی کرتا ہو۔ تو رب العالمین کی اگر وہ پہلے سے نہیں کرتا تو اب سے توبہ کر لے، نماز کی پابندی کرے، والدین سے معافی مانگے، حقوق العباد کا خیال رکھے، تو یہ عمل کرے گا، یہ دعا پڑھے گا تو یقیناً آج کی رات ہی وہ مالا مال ہو جائے گا، آج کی رات ہی اس کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا، اس کے لیے رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ یہ کمال کا عمل ہے، آپ نے اپنے تک محدود نہیں رکھنا، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ آپ نے اس عمل کو شیئر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کی زندگی میں نکھار آ جائے، کسی کی زندگی میں خوشحالی آ جائے، کسی بے روزگار کے لیے روزگار بن جائے، کسی بے اولادے کو رب العالمین اولاد عطا فرما دے، آپ کے ایک شعر سے کسی کی محتاجی دور ہو جائے، کسی کا فاقہ دور ہو جائے، کسی کی قسمت کا ستارہ بدل جائے، تو آپ نے یہ عمل اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ اور آج کی رات میں آپ نے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور امت مسلمہ کے لیے بھی آپ نے خاص طور پر دعائے خیر کرنی ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ رب العالمین اس مقدس رات کا صدقہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، رب العالمین انہیں ظالم کے قہر سے محفوظ فرمائے، رب العالمین انہیں دین و دنیا کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے، اور اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنی غیبی امداد فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، یہ 27ویں رمضان کا شب قدر کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنی محبتوں کا اظہار لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے کیجئے گا۔ والسلام۔